اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حالق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، کہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے بس میرے آقا کی مہربانی ہے، اور میری جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی تو میری اصل زندگانی ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل آفیشیل پیج امرا کلان ٹائم کے زیر اہتمام رمضان ٹرانسمیشن پروگرام نعت میری زندگی ہے سیزن 8۔ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا پیغام ہر مسلمان تک آپ کے ذریعے بھی پہنچ سکے۔ تو میں اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں۔ میرے ساتھ سناہن مصطفیٰ فہر بجاڑ والا خوبصورت آواز کے مالک ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو اتنی عزتوں سے نواز رکھا ہے۔ میری مراد حافظ تقیر احمد قادری صاحب جو کہ سناہن مصطفیٰ ہیں، ہمارے چینل پر تشریف لائے، اور میرے اس سائڈ میں جو مہمان خصوصی تشریف فرما ہیں ان کا بھی میں تعارف کراتا چلوں۔ امرا کلان گاؤں کے ہمارے بہت ہی اچھے ہمارے عزیز ہیں آزاد احمد طاہر صاحب، وہ بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی آج ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر تک حضرت علامہ مولانا علامہ پروفیسر افضال رسول چشتی صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ تو میں ابھی پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ تقیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن مجید پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ اپنے نالین اتارے ہوں گے خوش نصیبی میرا ساتھ دیا بچپن سے کہ میرے ہونٹوں پہ گیا کا کسنا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ گیا کا کسنا بچپن سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگے صبر آوے جدے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جدے مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے اور شب معراج رب بولا رہے جبریل سدراتے شب معراج رب بولا رکے جبریل سدراتے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے میرے محبوب نو آکھو او بن پوچھیا گزر آوے جدے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے جدے مکھ دی ہے سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے اور مرنے تو بعد ہے حاکم ایہا دل وچ تمنا ہے مرنے تو بعد ہے حاکم ایہا دل وچ تمنا ہے جدے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے جدے لئی مر کے آیا ہاں او وچ ملنے قبر آوے اور کیا شبیر نے یارو میں جے رکھیا ہے سر سجدے کیا شبیر نے یارو میں جے رکھیا ہے سر سجدے میرے نانے
माशाल्लाह बहुत ही खूब एहसन अंदाज में पहले आयात बय्यिनात फिर नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। खूबसूरत आवाज़ में हाफिज तकीर अहमद कादरी साहब। अब मैं जिन दोस्तों ने कमेंट्स के जरिए मोहब्बतों का इजहार किया है उनके कमेंट भी पढ़ने लाजमी है। सबसे पहले जिन्होंने याद किया हमें, जी बिल्कुल, माशाल्लाह। शहनशाह नकाबत फहरे दीनगा हबीब अहमद चिश्ती साहब कमेंट्स के जरिए हमारे आज के खूबसूरत पैनल को सलाम पेश कर रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपनी मोहब्बतों का इजहार सब दोस्तों ने करना है कमेंट्स के जरिए। जो हमारे साथ अटैच हुए हैं वो अपना अपना नाम और अपना शहर या प्रदेश में वो पता चले लाइव देखा जा रहा है। बिल्कुल। कारी वहीदा में चिश्ती साहब भी पूरे पैनल को सलाम पेश कर रहे हैं और तमाम दोस्तों को वेलकम भी कह रहे हैं ऑफिस में। और वो कह रहे हैं कैमरा के आगे और खास तौर पर जो साथी कैमरे के पीछे काम करते हैं उन सब को स्पेशल सलाम और खराज तहसीन। बहुत शुक्रिया कारी भाई साहब, आपकी मोहब्बतें हैं हमारे साथ। आप हमारी टीम का मेन हिस्सा है। आपके ज़ेरे साया ये ट्रांसमिशन चलती है तो निगरानी उनकी होती है, तो उनकी मोहब्बतें हैं। हमारी ड्यूटी लगाते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी निभाते हैं। चिश्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, सबको सलाम भेजने का, जज़ाकल्लाह। चौधरी मोहम्मद सदीक मेंबर साहब माशाल्लाह कह रहे हैं स्पेन से, माशाल्लाह सुभान अल्लाह भी उन्होंने लिखा। भाई साहब वेलकम भी कह रहे हैं दोस्तों को जो लाइव देख रहे हैं। माशाल्लाह। गुज्जर नियाज नाइस लिख रहे हैं। अबीबा में चिश्ती साहब कह रहे हैं माशाल्लाह हाफिज तकीर साहब जिंदाबाद, अल्लाह करीम आपको हमेशा सलामत रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मोहम्मद सदीक शाकर साहब अमरा कला टाइम का अहम रुकन जो ड्यूटी कैमरे के पीछे दे रहे हैं और साथ साथ दोस्तों को वेलकम भी कर रहे हैं और कमेंट्स के जरिए लोगों को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के लिए भी माशाल्लाह सुभान अल्लाह कर रहे हैं। मोहम्मद बिलाल रजा कादरी साहब सनाहाने मुस्तफा दीनगा शहर से माशाल्लाह का कमेंट उन्होंने किया, अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। मियां तैयब साहब भी माशाल्लाह का कमेंट कर रहे हैं। मोहसिन अली साहब हर प्रोग्राम में अपनी हाजिरी लगवाते हैं और पूरा प्रोग्राम वॉच करते हैं। तकरीबन पिछले दो दुबई में होते हैं। पिछले 2 साल, पिछला साल और उससे पिछला रमजान भी वो हर प्रोग्राम उन्होंने देखा है। उनको भी शुक्रिया अदा करते हैं जो मुसलसल बाकायदगी से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। उसके आगे चौधरी मोहम्मद सदीक मेंबर साहब ने माशाल्लाह कहा। मियां सजावल साहब गुजरानवाला से वो भी माशाल्लाह कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। हजरत अलामा मौलाना कारी रिजवान किलानी साहब माशाल्लाह सलामत रहेगा कमेंट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया जी। मिर्जा अमजद साहब अमरा कला टाइम हमारी टीम का हिस्सा है डिंगा से, वो भी माशाल्लाह कह रहे हैं। मोहम्मद सदीक शाकर साहब मियां सजावल साहब को वेलकम कर रहे हैं। भाई साहब माशाल्लाह और सुभान अल्लाह। आफत साहब कमाल आपके लिए भी उन्होंने भेजा स्पेशल कमेंट्स है जी आपके लिए, माशाल्लाह। सरफराज हुसैन साहब हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। मियां अली अदर देख रहे हैं। ईसान साहब पंजन शाना से देख रहे हैं। माशाल्लाह। अदील असगर साहब माशाल्लाह का कमेंट कर रहे हैं। मिर्जा अमजद साहब कह रहे हैं मियां रमीज अकरम और सारी टीम को मुबारकबाद जी, खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, क्योंकि आप थोड़े से बीमार थे, अल्लाह पाक सेहत दे। आप भी हमारे प्रोग्राम में इधर तशरीफ लाएं, आपकी मोहब्बतें हमारे साथ रहती हैं हमेशा। कारी भाई साहब कह रहे हैं सवाब की नीयत से शेयर करें। साहबजादा सदीक अहमद नूरी साहब कामों के कलां से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी अनकरीब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। वो कह रहे हैं माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत ट्रांसमिशन। अमरा कलान टाइम की पूरी टीम को मेरा मोहब्बत भरा सलाम जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। कारी भाई साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। थैंक यू कारी साहब। सदीक शाकर साहब अदील गुजर साहब को वेलकम कर रहे हैं। सदीक नूरी साहब को उन्होंने वेलकम का कमेंट्स किया। अबीबा में चिश्ती साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त कह रहे हैं। उसके आगे मीडिया पर्सन आईडी है, उससे माशाल्लाह
بہت خوب زبردست پروگرام. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور استقامت عطا فرمائے. جی بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا, آپ نے دعاؤں سے نوازا. محمد عادل انصر صاحب کاموں کے کلاں سے, وہ بھی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں کمنٹس کے ذریعے. عادل صاحب شکریہ آپ کا. قاری بھائی صاحب کہہ رہے ہیں جناب آج کے مہمان خصوصی کو میرا اسپیشل سلام. جزاک اللہ خیر جی. چشتی صاحب بہت بہت شکریہ, نوازش. کیسر عمران جٹ صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں یونان سے, ماشاءاللہ جزاک اللہ. ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں, اللہ پاک اور ترقی یافتہ کرے, آمین. آمین. تو آپ دوستوں نے کمنٹس کے ذریعے محبتوں کا اظہار کرتے رہنا ہے, پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ہمارا پروگرام دوسرے دوستوں کا تک بھی پہنچ سکے. ابھی میں دوبارہ آفت فقیر صاحب کی طرف مائک لے کے جاتا ہوں کہ وہ اپنی حاضری ایک بار پھر لیں. علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں, انشاءاللہ ان کا بھی آج بیان آپ سنیں گے, تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. شکریہ. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو زلف بکھرے تو رات ہوگی, جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی. جو زلف بکھرے تو رات ہوگی, جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی. پسینہ ان کا گرے گا جس پر, پسینہ ان کا گرے گا جس پر, وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. پسینہ ان کا گرے گا جس پر, وہی تو ذرہ گلاب ہوگا. نبی کا روضہ ہماری جان ہے کہ اس کے درشن سے زندگی ہے. نبی کا روضہ ہماری جان ہے کہ اس کے درشن سے زندگی ہے. کبھی جو نکلے در کوئے نبی سے تو مرنا جینا عذاب ہوگا. کبھی جو نکلے در کوئے نبی سے تو مرنا جینا عذاب ہوگا. زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم. زیر مدفن فرشتے بولے سناؤ آقا کی نعت حاکم. تمہیں سنا کر ثواب ہوگا تو ہم کو سن کر ثواب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن
مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں حاضری پیش کر رہے تھے جناب محترم حافظ تقیر احمد قادری صاحب، قاری فیض احمد چشتی صاحب، علامہ صاحب کو بھی میرا سلام جی۔ وعلیکم السلام، آپ کا سلام علامہ صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا اسد علی صاحب کھوڑی والوں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کمنٹس کے ذریعے محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ شہباز احمد شہباز صاحب سعودی عربیہ سے ماشاءاللہ کا کمنٹ کر رہے ہیں۔ اس کے آگے میں جو کمنٹ ہے وہ بعد میں پڑھوں گا، ابھی علامہ صاحب تشریف فرما ہیں تو ان کی طرف بھی سفر کرنا ہے۔ جیسا کہ تمام بھائیوں کو پتہ ہے آج 3 رمضان المبارک کے حوالہ سے یہ موضوع بھی علامہ صاحب نے انہوں نے دیا ہے ہمیں اسپیشل۔ ان کا پروگرام تو آگے تھا، انہوں نے ان کے بھائی جمشید جامی صاحب ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، انہوں نے کہا کہ پروگرام آج کا کینسل کریں جو ہمارا تھا، علامہ صاحب کو آپ ٹائم دیں۔ تو علامہ صاحب کی بہت نوازش ہے جو تشریف لائے۔ تو ابھی میں علامہ صاحب کی طرف سفر کرنے جا رہا ہوں، ان کے حوالے مائع کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو لے کے چلیں، اپنے موضوع پہ ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچائیں۔ حضرت علامہ مولانا افضال رسول چشتی صاحب۔ نحمدك يا من ترنمت بثنائه ورق اللسان وتغنت بتحليله أنادل القيان، والصلاة والسلام على حبيب الرحمن وعلى آله وأصحابه عليهم الرضوان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق الله العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا قائد الغر المحجلين۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بالقول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی والقبول، منو دست و دامان آل رسول، چے وصفت کنن سعدی ناتفام، علیک الصلاة اے نبی السلام۔ مختصر حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین و ناظرین، آج کا یہ خوبصورت پروگرام 3 رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں شان سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول ام الحسنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ ساجدہ ازکیہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی حسین عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں امرا کلا ٹائم کی پوری ٹیم کو جو ہر سال بڑی محبت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ اور بڑی چاہت کے ساتھ ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں کو اس انداز کے ساتھ گزارتے ہیں کہ جس میں لمحہ لمحہ لوگوں کو دین سے آگاہی کا پیغام مہیا ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اس پلیٹ فارم کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ان کو مزید خلوص کے ساتھ جو یہ سماجی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، دینی حوالے سے معاملات چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرمائے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف جاؤں، میں عرض کروں کہ وہ احباب جو بیرون ملک سے ہمارے ساتھ اس وقت ریلیٹ ہیں، ان کو بھی ویلکم، بھی خوش آمدید اور مرحبا۔ عمرہ کلا ٹائم کا یہی مقصد ہے کہ اندرون ملک اور بیرون ملک جتنے ہمارے ساتھ تعلق رکھنے والے احباب موجود ہیں، ان تک دین کی بات کو پہنچایا جائے اور ان تک خیر اور فلاح کے کاموں کا پیغام پہنچایا جائے۔ بحمد اللہ تعالیٰ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ احباب پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں کہ عمرہ کلا ٹائم کے یہ ہمارے دوست مختلف حوالے سے فلاحی کام بھی سر انجام دیتے ہیں، رمضان پیکیجز کے حوالہ سے، غریبوں مسکینوں کی مدد کے حوالہ سے، دیگر ان کے معاملات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر نوجوان اس طرف راغب ہو جائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر خیر ہی خیر نازل ہو جائے۔ ماشاءاللہ اور اللہ کی عزت کی قسم یہ خوشامد کی بات نہیں ہے، بلکہ حقیقت عرض کر رہا ہوں کہ ان دوستوں کی ہمت ہے کہ یہ لوگ اس انداز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مختصر وقت میں چند باتیں میں سیدہ کائنات کے حوالے سے اس نیت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ کائنات کا ذکر کرنا، ان کی شان بیان کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں تو قرآن کریم کے اندر میرے مالک نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی، وجہ کیا ہے کہ شہر مکہ نے محبوب تیرے قدموں کو چوما ہے۔ اگر مکہ کی سرزمین میرے نبی کے قدموں کو چومے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم اٹھا کے اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اس کی شان کو بیان کر رہا ہے، اس کی رفت کو بیان کر رہا ہے، اس کے مقام کو بیان کر رہا ہے۔ تو جب شہر مکہ کی مٹی میرے نبی کے قدموں کے ساتھ لگے، وہ مقام پا جائے، اور جس کو میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اگر قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی مقام پا جاتی ہے تو جگر کا ٹکڑا ہے، اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا کیا۔ جناب سیدہ زہرا کا مقام کیا ہوگا؟ اور میں یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلوں، دیکھو نا آج کے دور میں جو ہمارا دور ہے، آج 15ویں صدی ہے اور عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں۔ آج ہماری بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھائے ہم برداشت نہیں کرتے، آج ہماری بیٹی کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے۔ ہم اپنی بیٹی کی، اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کر دیتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج میری بیٹی اگر اتنے مقام والی ہے، میں اس کی طرف آنے والے لفظ کو برداشت نہیں کرتا، اس کی طرف اٹھنے والی انگلی کو برداشت نہیں کرتا، تو نبی کی بیٹی کا مقام ہے۔ نبی کی بیٹی کی عظمت کتنی ہوگی، نبی کی بیٹی کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے اس ذات کے بارے میں جب گفتگو کرنی ہے، اس ذات کے بارے میں اگر زبان سے جملے ادا کرنے ہیں، اس ذات کے بارے میں کلمات خیر کہنے ہیں، تو ذرا منہ سنبھال کے، زبان سنبھال کے گفتگو کرنی پڑے گی، کہیں بھی ادبی نہ ہو جائے، کہیں کوئی غلط جملہ نہ نکل جائے، کہیں ان کی ایسا جملہ نہ نکلے جو ان کی شیان شان نہ ہو، بلکہ یہ ادب کی جگہ ہے، یہ احترام کی جگہ ہے، یہ وقار اور عزت کا مقام ہے۔ یہاں پر سنبھل سنبھل کے چل رہا ہے، یہاں پر سنبھل سنبھل کے چلنا ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہم ساری ازواج حضور کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی، آقا کی بارگاہ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کہتا ہوں منظر کتنا پیارا ہوگا جب نبی جلوہ فرما ہوں گے، نبی کی ساری ازواج بیٹھی ہوں گی، وہ کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ لیکن اس منظر کو چار چاند کب لگے؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ہم تو بیٹھی ہوئی تھی، ادھر سے بیٹی فاطمہ بھی تشریف لے آئی، سبحان اللہ، سیدہ کائنات تشریف لائی۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ کائنات
کھڑے ہو کے سجدہ کائنات کو خوش آمدید مرحبا کہہ رہے ہیں. آپ تشریف لائیں, آقا نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. اور پھر ہمیں یہ بھی بات سمجھ آئی, ایک تو یہ بات مقام سجدہ سمجھ آئی, مقام فاطمہ سمجھ آیا, اور دوسری یہ بات سمجھ آئی کہ لوگوں میرے نبی کی سیرت میں بتا رہی ہے بیٹی کا مقام یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. بیٹی کی عزت ایسے کی جاتی ہے, بیٹی کے مقام کو ایسے سمجھا جاتا ہے. آج اگر والدین بیٹیوں کو یہ مقام دے, بیٹیوں کو اتنی عزت دے جتنی عزت نبیوں کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سجدہ کائنات کو دی ہے, اگر آج کے والدین اپنی بیٹی کو یہ عزت دیں گے تو یاد رکھیں بیٹیاں جو ہیں نا وہ بڑی لاڈلی ہوتی ہیں, وہ بڑی پیاری ہوتی ہیں. جب ان کو یہ لاڈ اور پیار دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ نبی کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے یہ جہان بھی روشن فرما دے گا, اللہ جہان بھی روشن. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ویسے بھی آپ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں, ویسے بھی بیٹیوں کے ساتھ بڑا احترام کرتے ہیں, بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن اگر یہ سمجھ کے کریں نا یہ میرے نبی کی سنت ہے, یہ میرے پاک نبی کی سنت ہے, اگر یہ حضور کی سنت سمجھ کے کریں گے اللہ تعالیٰ بیٹی کے ساتھ محبت کرنے پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. اب آپ ایسے دکھا, آپ تشریف لائیں, میرے کریم نبی علیہ السلام نے دائیں یا بائیں طرف بٹھایا. جب بیٹھ گئی نا تو کریم آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا, فرمایا اے میری ازواج سنو, ہی ابنتی فاطمہ, فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ ہے, بادا تم منی, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, من آغضبہا فقد آغضبنی, جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا پھر میں محمد کو ناراض کر دیا. یہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا. اور میں یہاں پر یہ جملہ بھی عرض کروں, سجدہ کائنات کی ولادت ہوئی آقا علیہ السلام کے رہنے نبوت سے 5 سال پہلے, جب حضور کی عمر 35 سال تھی. اب اس دور میں جب آقا علیہ السلام کے گھر اس بیٹی کی ولادت ہوئی, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کیسا دور تھا کہ جہاں پہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے, بیٹیوں کو اپنے گھر میں پالنا اپنے لیے آج محسوس کرتے تھے. لوگ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ لوگ یہ کہیں کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے, لوگ یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی میرا داماد بنے, لوگ یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ میں کسی کو اپنا داماد کہوں, لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے. اس دور میں, آج کے دور میں بیٹی کو عزت دینا بڑی بات ہے, اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا, اس دور میں میرے نبی نے فرمایا اے بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں, اے بیٹیوں کی توہین کرنے والوں, اے بیٹیوں کو قبر پوش کرنے والوں, سنو یہ میری بیٹی ہے, یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. اس دور میں یہ جملہ کہنا, اس دور میں بیٹی کی عزت کو ایسے بیان کرنا, یہ میرے پاک نبی کی شان بیان کر رہا ہے کہ میرے پاک نبی نے وہاں پر ایسے معاشرے کے اندر بھی بیٹی کی عزت کو ایسے بیان فرمایا. اب ہم ایسے برکات معزز سامعین و ناظرین, یہ سجدہ کائنات ہے, اور پھر یہ بیٹی کتنی عظیم ہے, کتنی عظیم ہے. دیکھیں نا آج اگر کوئی پاک نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کرتا ہے, ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ, ہم حضور کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں, بڑی محبت والی ہماری ہوگی. ہم کیا کریں گے, اپنے انگوٹھوں کو حضور کے نام پہ چون کے ہم اپنی آنکھوں کو لگا دیں گے. آقا کے نام آئے گا, ہم اپنے ہاتھ سینے پہ رکھ کے ادب کے ساتھ اپنے ساتھ کو جھکا دیں گے. نبی کا نام آیا ہے, لیکن ذرا وہ دور بھی تو دیکھو جب میرے پاک نبی حرم کعبہ کے اندر جاتے ہیں, جا کے سجدہ ریز ہوتے ہیں, ادھر سے ابو جہل آتا ہے, ادھر سے ابو لہب آتا ہے, ادھر سے حضور کے دشمن آتے ہیں, آ کے اونٹ کی اونجڑی لا کے میرے پاک نبی کی پشت کے اوپر رکھ دیتے ہیں. میرے پاک نبی رکوع یا سجدے کے حالت میں ہیں, وہ اونٹ کی اونجڑی میرے پاک نبی کے جسم اثر کے اوپر رکھی جاتی ہے, بڑی بدلی ہوتی ہے. لیکن کمال کی بات تو یہ ہے نا, وہ دشمن رکھ رہے ہیں, سجدہ کائنات آتی ہے, آ کے ننھے ہاتھوں سے وہ اونجڑی اتارتی ہے نیچے, اور پھر میرے پاک نبی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. میرے حضور سجدہ کا چہرہ چومتے ہیں, سجدہ کا ماتھا چومتے ہیں, اور فرماتے ہیں اے سجدہ, اے فاطمہ, تو نے میرے اوپر سے یہ بوجھ اتارا ہے, رب تیری وجہ سے جو تیرے ساتھ محبت کرنے والے ہوں گے ان کو جہنم سے آزادی عطا فرما. اس لیے ہم نے فاطمہ نام رکھا. فاطمہ کا نام مانا ہے چھڑا دینا, چھڑوا دینا. یعنی جو حضرت سیدہ کائنات کا نام ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ, اور مستدرک نے اس بات کو بیان بھی کیا ہے کہ بھئی جب
سجدہ کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ کا معنی چھڑوا لینا. کیا مطلب؟ جو فاطمہ کے ساتھ پیار کرنے والا ہے, جو سجدہ کائنات کے ساتھ محبت کرنے والا ہے, سجدہ کائنات اس کو جہنم سے چھڑوا کے جنت میں داخل فرما. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ فاطمہ ہے, یہ میرے پاک نبی کی بیٹی ہے, یہ بڑی عظمتوں والی ہے, یہ بڑی شانوں والی ہے. کون سی عظمت آپ کی بیان کروں, آپ کی سیرت کا کون سا پہلو بیان کروں, آپ کی حیا کو بیان کروں, آپ کی سچ کو بیان کروں, آپ کے علم کو بیان کروں, آپ کی عقل کو بیان کروں, آپ کے ورع کو بیان کروں, آپ کے تقویٰ کو بیان کروں, آپ کے سجدوں کو بیان کروں, آپ کے رکوعوں کو بیان کروں, قرآن کی تلاوت کو بیان کروں, شکی کی سیرت کو بیان کروں, علی کے گھر میں آنے کو بیان کروں, حسنین کی تربیت کرنے کو بیان کروں, حسن کے اٹھانے کو بیان کروں, حسین کے اٹھانے کو بیان کروں, محسن کو بیان کروں, کون سی عظمت بیان کروں, سجدہ کے کون سے پہلو کو بیان کروں. آج مختصر جس طرح سے بھی دیکھو گے سجدہ براؤ برا ہی نظر آ رہا ہے. پھر یہ کیسے براؤ برا ہے جو سردیوں کی لمبی رات میں عرض کرتی ہے, مالک میری سردیوں کی راتیں بڑی لمبی ہے, لیکن کوئی ایک تو ایسی رات بھی عطا فرما کہ تیری فاطمہ رج کے مجھے سجدہ ہی کر لے, اللہ اکبر, رج کے تجھے سجدہ ہی کر لے. وہ سجدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے. یہ مقام ہے آپ کا عبادت کے اندر, ورع کے اندر. اور پھر آپ کے علم کا کیا مقام ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نشان فرماتے ہیں, حضور کی محفل لگی ہے, صحابہ کا جمع غفیر بیٹھا ہے, جناب علی فرماتے ہیں میں بھی حاضر ہوں. یار وہ کتنی سونی محفل ہوگی, کیسے حسین کیسے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے. کیسے حسین تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے. اور وہ کیسا خوبصورت منظر ہے. صحابہ تشریف فرما ہے, میرے قریب نبی اور صحابہ کے ستاروں کی جھرمٹ میں محتاط بن کے چمک رہے ہیں. میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ نا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. اب صحابہ خاموش سوچ میں پڑ گئے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. جناب علی درمیان سے کس کے گھر تشریف لائے, آج جناب فاطمہ سے پوچھا اے میری زوجہ محترمہ یہ میرے پاک نبی نے سوال کر دیا عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے, آپ اس کا جواب بھی ارشاد فرمائیں. سیدہ نے جواب بھی ارشاد فرمایا. علی واپس محفل کے اندر آئے, آج عرض کی آقا میں بتانا چاہتا ہوں عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. میرے پاک نبی مسکرائے, مسکرا کے ہمیں علی بتاؤ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. میں یہ جملہ عورتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں, تمام مردوں کو بتانا چاہتا ہوں, آپ یہ خواتین کو بتائیں عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے. سیدہ کائنات نے جملہ فرمایا, حضرت علی جملہ لے کر گئے, پاک نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. کیا بات, سبحان اللہ. کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے وہ کسی غیر محرم کو نہ دیکھے. جب یہ جملہ جناب علی نے آقا کی بارگاہ میں کہا, میرے نبی نے فرمایا علی یہ جملہ تیرا نہیں, یہ جملہ فاطمہ کا لگتا ہے. کیا بات, یہ جملہ تو فاطمہ کا لگتا ہے, یہ جملہ تو میری بیٹی کا لگتا ہے. وہ سیدہ کائنات ہے جن کا مقام یہ ہے کہ کبھی ان کے سر کے بال سورج نے بھی نہیں دیکھے, سورج نے بھی نہیں دیکھے. اس لیے آپ نے فرمایا جب میرا وصال ہو جائے مجھے رات کے وقت اٹھا کے جا کے دفن کرنا, رات کے لمحات میں جا کے مجھے دفن کرنا, رات کے اندھیرے مجھے اٹھا کے لے کے جانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے اس کا وہاں پر بھی نہ پڑے جو میرے اوپر ڈولی نما جو کپڑا ہو اس کے اوپر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. وہ سجدہ کائنات کتنی باحیا. ایک تو حیا کا پہلو ہمیں سمجھ آیا. پھر کون سی بات کروں, باتیں بہت زیادہ ہیں, میرے پاس بہت کم ہے. آخری بات کی طرف آ رہا ہوں. وہ سجدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا, میں کیوں نہ کہوں آؤ کیوں نہ سلام کریں ان کے آستانے کو. ممی صاحب آئے کیوں نہ سلام کریں ان کے آستانے کو. حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو, حسین پال کے دیا ہے جس نے زمانے کو. وہ سجدہ کائنات میرے پاک نبی کی بارگاہ میں آتی ہے. پتہ چلا غلام حضور کی بارگاہ میں آئے ہیں. آئی جناب علی کے کہنے پہ آقا ایک غلام مجھے بھی دے دیں, میرے گھر میں آ کے چکی پیس ہے کام کاج کر دے. میرے پاک نبی نے فرمایا اے فاطمہ تمہیں اس سے بہتر کام نہ بتاؤں, اس سے افضل کام نہ بتاؤں. آقا وہ کون سا ہے؟ میرے قریب نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ رات کو
پہلے 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ غلام سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میں یہاں پہ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں سجدہ کائنات کتنی بڑی سخیاں ہیں، کتنی بڑی سخیاں ہیں، انہوں نے وہ تسبیح اپنے پاس نہیں رکھی، ہمیں عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا اپنے پاس نہیں رکھی، ہمیں اللہ والی۔ آج جو بھی نبی کو ہوتی اس تسبیح فاطمہ کو پڑھے گا، سبحان اللہ، تسبیح فاطمہ کو پڑھے گا۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے، آج بڑے بڑے لوگ نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، دیکھو جی وہ فلان کی نماز، وہ فلان کی، وہ فلان کی، بھئی نماز تو اللہ کی ہے، تسبیح جو بھی ہے وہ اللہ کی ہے، لیکن نام اس کا تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ، کیونکہ فاطمہ کے ذریعے ہمیں ملی۔ تسبیح رب کی ہے، الحمدللہ کہیں اللہ کی حمد ہے، سبحان اللہ کہیں اللہ کی پاکی ہے، اللہ اکبر کہیں اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، لیکن اس کو تسبیح فاطمہ کہا ہے۔ سبحان اللہ، سارے لوگ اس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، اور آج ہم جب اس کو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، سجدہ کائنات حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہی، اب رونے لگ گئی، پھر دوبارہ کوئی بات کہی، پھر اب مسکرانے لگ گئی۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا نا، پھر سجدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میں نے پوچھا اے فاطمہ ذرا وہ بات تو بتاؤ جو نبی نے تمہارے کان کے اندر کی تھی۔ اچھا یہ جو جملہ ہے نا، یہ جملہ سمجھنے والا ہے، آقا نے کان کے اندر کہی، کان کے اندر بات تب کی جب راز والی بات، راز والی بات ہو، یعنی میرے پاک نبی نے فاطمہ کا مقام یہ بتایا، لوگوں ہر کوئی ایسا نہیں جو میرا راز نوالے، فاطمہ کو میں نے رازدان میں بنایا ہے، یہ نبی کی رازدان بھی ہے، یہ فاطمہ کی ایک علیحدہ شان ہے کہ یہ نبی کی رازدان ہے۔ اب جب سجدہ عائشہ صدیقہ سلام نے پوچھا نا، تو آپ نے کہا کہ پہلی بات جو حضور نے فرمائی نا، وہ فرمائی کہ اے فاطمہ اس بیماری کے اندر میں مبتلا ہوں، اس بیماری میں میرا وصال ہونے والا ہے۔ کہتی ہے کہ میں رونے لگ گئی۔ دوسرا جملہ حضور نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تو پورے خاندان میں سے سب سے پہلے میرے ساتھ آ کر ملے گی؟ حضور کا جملہ سن کے میں مسکرانے لگ گئی۔ اچھا یہ بات تو ہو گئی، لوگ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میں کہتا یار اس کی گہرائی کے اندر بھی جا کر دیکھو نا، آقا نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میں جا رہا ہوں اور میرے بعد میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی۔ یہ نبی کا علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ نبی کا علم غیب ہے یا نہیں ہے کہ فاطمہ بعد میں تم مجھے آ کے ملو گی، میرے پورے خاندان میں سے پہلے تم مجھے آ کے ملو گی۔ اچھا یار محبت والا جملہ عرض کروں، ایک تو یہ پتا چلا کہ نبی کو یہ بھی پتا ہے کہ میرے خاندان میں سے میرے بعد کون وصال کرے گا، میرے بعد میرے خاندان میں کون وصال کرے گا، یہ بھی میرے نبی کو پتا ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ فاطمہ ہوگی۔ توجہ، اچھا اس سے اگلی بات بڑی محبت والی جملہ ہے، امیر صاحب بڑی محبت والا جملہ ہے، حضور نے کیا فرمایا؟ فاطمہ تم مجھے آ کے ملو گی۔ یعنی جو نبی والے ہوتے ہیں نا، وہ دنیا سے جاتے ہیں، جا کے محمد سے ملاقات ہو جاتی ہے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ جو نبی والے ہوتے ہیں، جو محمد والے ہوتے ہیں نا، جب ان کی روح کف سے انسری سے پرواز کرتی ہے، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر دربار محمد میں پیش ہو جاتا ہے، ادھر دربار رسالت میں پیش ہو جاتی ہے۔ یہ جو نبی والے ہوتے ہیں نا، وہ اس انداز سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جناب بلال نے کہا تھا نا کہ ابھی میں تم سے جدا رہا ہوں، الان الاقی محمد و صحابہ ہوں، میں تم سے تو جدا رہا ہوں، اپنی زوجہ کو کہا تھا واہ حضانہ کہو، بلکہ واہ تارابا کہو، ہائے خوشی کا وقت، ہائے خوشی کا وقت کہ میں تم سے جدا رہا ہوں، لیکن میں ابھی جاؤں گا محمد سے صحابہ سے ملاقات کرنا ہوگا۔ میں نے شعر پڑھے تھے، انہیں پہ اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں، الہی بحق کے بنی فاطمہ۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ اے میرے اللہ، یا رب حضرت فاطمہ کی اولاد کے صدقے، حضرت فاطمہ کی اولاد کے صدقے، الہی بحق کے بنی فاطمہ، برکول ایمان کلی فاطمہ، اے میرے رب فاطمہ کی اولاد کے صدقے میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ یہ دعا بھی ہے۔
میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا اگر دعوتم رتبنی ورقبول منو صدا مانے آل رسول چاہے تو میری دعا کو رد کر یا قبول کر یا اللہ میں تو آل رسول کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں آل رسول کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں کہ وصفت کنند سادی ناتمہ سادی حقیق ناتمہ یہ حضور آپ کا کیا مسئلہ بیان کرے علیہ السلام اے نبی السلام اے نبی آپ پر درود بھی ہو آپ پر سلام بھی ہو وما توفیق الا باللہ العلی العظیم ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں مخدومہ کائنات نذرانہ عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے جناب محترم حضرت علامہ مولانا پروفیسر افضال رسول چشتی صاحب فاضل بیرا شریف خطیب اعظم دین گاہ تو آپ دوستوں نے سماعت فرمایا اب میں کچھ دوستوں کے کمنٹ ہیں وہ پڑھ کے حافظ صاحب کی طرف سفر کروں گا پھر آخر پہ دو باتیں آپ سے بھی سنیں گے ناظرین کے لیے اور ہمارے آج کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو کیسا لگا تو شہباز احمد شہباز صاحب محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں تو بڑی سخی ہے فاطمہ بے شک وقاص صاحب شکریہ ادا کر رہے ہیں چودھری لیاقت صاحب امرا کلان ٹائم کے چیف آرگنائزر اسپین سے ماشاءاللہ کا کمنٹ کر رہے ہیں کچھ کمنٹ میرے خیال سے اوپر چلے گئے ہیں کمنٹس زیادہ تھے تو جو کمنٹس جن کے میں نہ پڑھ سکوں وہ معاف کیجئے گا جو میرے سامنے شو ہوں گے وہ میں انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا قاری بھائی صاحب علامہ وقاص سرور صاحب کی صحت یابی کے لیے دعا ضرور کرنا پلیز جی انشاءاللہ علامہ صاحب تک پیغام پہنچ گیا آخر پہ دعا ضرور کریں گے محمد صدیق شاکر صاحب شہباز احمد شہباز صاحب اور دوستوں کو ویلکم کر رہے ہیں ڈنگا سے ہمارے بہت پیارے بھائی پروگرام ہر کا حصہ ہوتے ہیں لائیو دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں وقاص علی صاحب پورے پینل کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں اور سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ بھی لکھ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا لیاقت صاحب نے ماشاءاللہ کا کمنٹ کیا محسن علی صاحب انہوں نے ایک کمنٹ کیا تھا میرے خیال سے وہ اوپر چلا گیا میں زبانی تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں انہوں نے کمنٹ کیا یہ ہمارے 8واں سیزن ہے 7 سالوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے ایسا ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے کہ جو آپ کے پاس ناہان مصطفیٰ خطیب تشریف فرمایا ان کی خدمت کرنی ہو تو کیسے کی جائے کوئی اپنا ایزی پیسہ جائز کیش نمبر دیں تو وہ میں نے کمنٹ میں بھیجا انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے 1,000 روپیہ ہمارے مہمانوں کی خدمت کی ہے تو بہت شکریہ آپ کا بھی قاری بھائی صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں منظر عباس صاحب السلام علیکم کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد عامر صدیقی صاحب ماشاءاللہ کا کمنٹ کر رہے ہیں قاسم شہزاد صاحب سلام پیش کر رہے ہیں وعلیکم السلام جی منظر عباس صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے مزید ترقی عطا فرمائے اس کے آگے قاری بھائی صاحب کے کچھ کمنٹ تھے جو غائب ہو گئے ہیں اوپر چلے گئے ہیں وہ کہہ رہے تھے یہ پروگرام پورا مہینہ چلانا بہت مشکل ہوتا ہے تمام دوست بیرون ملک سے جو دیکھ رہے ہیں امرا کلان کے یا آس پاس کے وہ ہمارے پروگرام میں مالی تعاون کرے تاکہ مہمانوں کی خدمت ہم کر سکیں تو اس کے آگے بھائی صاحب کا دوبارہ کمنٹ جو آیا ہے سب ساتھی بیرون ملک سے رمضان المبارک کا ایک دن اپنے ذمہ لیں تو پروگرام بہت اچھا چلے گا جی بہت شکریہ بھائی صاحب چودھری لیاقت امرا صاحب کہہ رہے ہیں بھائی طاہر آزاد صاحب کو سلام پیش کریں جی آپ کا سلام پہنچ گیا وقاص علی صاحب ہیں جو جن کا میں ذکر کر رہا تھا ہمارے پروگرام کو شیئر کرتے ہیں کمنٹس کے ذریعے دوستوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں اور مہمانوں کو ادھر بھی ویلکم کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں ہسپتال میں داخل ہوں دعائیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں بھائی جان کو انشاءاللہ جی علامہ صاحب کو کہتے ہیں جب آخر پہ دعا ہوگی آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے محسن صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے علامہ صاحب سلامت رہیں بہت شکریہ جی چودھری لیاقت صاحب حافظ تقیر صاحب کے لیے بھی سلام پیش کر رہے ہیں محسن علی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک آپ سب کو صحت عطا فرمائے جی آمین شکریہ آپ نے محبتوں سے نوازا پوری ٹیم امرا کلان ٹائم کو سلام جی وعلیکم السلام لیاقت صاحب قاری بھائی صاحب محسن علی صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ہمارے آج مہمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تعاون کیا
نیوز آف امرا کہہ رہے ہیں ان کے ایڈمن امرا کلان ٹائم ٹیم زندہ باد. بہت شکریہ محسن علی صاحب. آمین. ابیبہ میں چشتی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب بہت اعلیٰ. نیوز آف امرا صدا خوش رہو صاحب دوست اور ماشاءاللہ کا کمنٹ کیا. سناہان مصطفیٰ سائن ارشد محمود چرونڈ سے ماشاءاللہ کا کمنٹ کر رہے ہیں. امرا کلان اڈا ٹائمز کے ایڈمن واجبہ بہت خوب کا کمنٹ کیا انہوں نے. چودھری لیاقت صاحب ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. سید گلزار حسین شاہ صاحب جاڑ والا سے اپنی محبتیں ہمارے ساتھ شامل کر رہے ہیں اس کے ذریعے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. محسن علی صاحب واقعہ بات ہے. اس کے آگے صاحب جٹ صاحب نے محبت کا اظہار کیا. شہباز احمد شہباز صاحب نے دوبارہ ماشاءاللہ کا کمنٹ بھیجا. محسن علی صاحب چشتی صاحب کمال اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے. وقاص علی صاحب علامہ افزار سور چشتی صاحب دین کا والے فخر محسوس کر رہے ہیں. اللہ پاک مزید کامیابیاں عطا فرمائے. جی بہت شکریہ آپ کا. محسن علی صاحب نے ماشاءاللہ کہا. سیف اللہ چودھری صاحب امرا حرت سے ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں. شہباز صاحب کہہ رہے ہیں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آمین جی. تمام دوستوں کا شکریہ اور میں خصوصی معذرت بھی چاہوں گا جن کے کمنٹس میرے پاس ادھر نیچے لکھے تھے 86 کمنٹس. جب میں پڑھنے لگا تو وہ سارے اوپر چلے گئے. اس کے نیچے جو تھے وہ میرے سامنے آئے میں نے پڑھ دیے. ابھی میں مائک آپ فقیر صاحب کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس رہ گئے صرف 9 منٹ. وہ آر میں منقبت پیش کریں پھر آپ سے 2 منٹ گفتگو ہوگی پھر علامہ صاحب اختتامی دعا فرمائیں گے. حاصل ہے تجھے کو اعزاز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ اٹھائے خود خدا بھی تیرے ناز فاطمہ تیرا جسم پاک ہے نیت نماز کی یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ یعنی ہے تو نماز کا آغاز فاطمہ نظریں جھکا لو تیری اے مجمع حشر آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ آئے گی تیری خاطر آواز فاطمہ اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا اسرا کی رات کون تھا چلمن بنا ہوا معلوم ہے تجھے کو یہ راز فاطمہ معلوم ہے تجھے کو یہ راز فاطمہ حاکم تو فی کتابہ اس کو نہ مل سکی حاکم تو فی کتابہ اس کو نہ مل سکی ایک بار جس ہو گئی ناراض فاطمہ
فقیر احمد قادری صاحب منقبت پیش کر رہے تھے. ابھی میں آج کے ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں ان کی طرف سفر کرنا چاہوں گا. آپ کو ہمارا پروگرام آج کا کیسا لگا؟ پہلی دفعہ ہمارے آفس میں تشریف لائے تو ہمارے مہمانوں کے لیے اور ناظرین کے لیے آخر پہ کیا پیغام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے امرا کلام ٹائم کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت پروگرام ترتیب دیا اور قاری صاحب نے بہت ہی پیاری منقبت پیش کی اور ماشاءاللہ اتنی پیاری اور اتنی سریلی آواز میں نعت پیش کی کہ دل خوش ہو گیا. اور علامہ صاحب کی طرف جاؤں تو میرے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو میں ان کی تعریف میں بیان کروں. تو پاکستان میں یہ ہے کہ بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ میرے پیارے امرا کلام ہے، جو امرا کلام ٹائم ہے جو آپ لوگوں نے شروع کیا ہے، یقین کریں اتنی پیاری اور اتنی خوبصورت آوازیں آپ لے کے آ رہے ہیں جن کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور خصوصاً شاکر صاحب کا، آپ کا اور امرا کلام کی پوری ٹیم کا. جو چشتی صاحب نے ہمارے لیے الفاظ بھیجے ہیں میں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اور امرا کلام ٹیم کو میں بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں. حاضرین و ناظرین جنہوں نے یہ پورا پروگرام دیکھا ان کا بہت بہت شکریہ. قاری صاحب کا شکریہ، اور علامہ صاحب نے اتنے پیارے الفاظ میں اپنا بیان دیا. جزاکم اللہ خیر احسن الجزا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب آزاد طاہر آزاد صاحب. اچھا، تمام دوستوں کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا پروگرام دیکھا، لائک کیا اور شیئر کیا، کمنٹس کے ذریعے محبتوں کا اظہار کیا اور آج کے خوبصورت گلدستے کو سماعت کیا. میں علامہ صاحب کا بھی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. حافظ فقیر احمد قادری صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت دیا. تو اب میں کل انشاءاللہ دوبارہ نئے پینل کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا امرا کلام ٹائم. تو علامہ صاحب کی طرف سفر کرتا ہوں کہ آخر پہ اختتامی دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا الہ العالمین ہماری سے عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اس کے صدقے سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. میرے مالک کی سارا اہتمام کرنے والے دوست آنے والے مہمان آنے والے سننے والے سنانے والے تمام کو اجر جزیل عطا فرما. خصوص بالخصوص مالک تیری بارگاہ میں عرض کرنا ہے جتنے مسلمان بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. علامہ وقاص سرور صاحب کو، وقاص علی صاحب کو، دوسرے جتنے احباب بیمار ہیں میرے مالک سب کو صحت کلی عطا فرما. سب کی ظاہری باطنی بیماریوں کو دور فرما کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مالک امرا کلام ٹائم کی شمولوس والی محبت والی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ان کو استقامت عطا فرما. میرے مالک اس طرح یہ 8 سیزن گزر رہے ہیں میرے مالک اسی طرح ہمیں آئندہ بھی خلوص کے ساتھ یہ حاضری پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. ہر قسم کی ریاکاری کی کلام سے محفوظ فرما. ان دوستوں کی محبتوں میں اضافہ فرما. ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شفیابی عطا فرما. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک ساری برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. مالک اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمارے ملک کے حالات کی برکت فرما. ہمارے وطن کو سلامتی اور استحکام عطا فرما. عالم اسلام کا بول بالا فرما. دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. ہماری دعاؤں کو ہمارے وطن کے حق میں قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. محسن علی صاحب کہہ رہے ہیں میرے لیے خصوصی دعا کریں. اولاد یا الہ العالمین جتنے مسلمان بے اولاد ہیں نیک صالح صحت مند اولاد عطا فرما. بالخصوص جناب محسن علی صاحب مالک ان کو خوبصورت خوبصیرت صحت مند اولاد عطا فرما. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے بیٹے جناب ابراہیم علیہ السلام کے صدقے سے میرے مالک ان کو خوبصورت بیٹا عطا فرما. اولاد نرینہ صالح عطا فرما. میرے مالک جتنے بھی مسلمان بے اولاد ہیں سب کو یہ خوشیاں دیکھنے کی توفیق عطا فرما. جن کو یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو دوام عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ.